السلام علیکم دوستو، آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ایئر لیئرنگ پہ ہے اور اس پودے پہ میں ایئر لیئرنگ کر رہا ہوں۔ یہ امرود کا پودا ہے اور اس پہ آلریڈی جو ہے امرود لگ رہے ہیں۔ اس پودے کو میں نے زمین پہ لٹا لیا ہے۔ تو ایئر لیئرنگ کے لیے جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہے اس کا چھلکا اتاریں گے، اور جو چھلکا اتاریں گے وہ تقریباً 1 سے 1.5 انچ ہو۔ اس سے بڑا سائز کا آپ جو ہے اپنے چھلکا نہیں اتارنا، کوشش کریں کہ 1 انچ کا ہی آپ جو ہے وہ چھلکا اتار لیں۔ اگر آپ زیادہ بڑا اتار لیتے ہیں جیسے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ میرا ذاتی جو تجربہ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی، لوگوں کے اپنے تجربات ہیں۔ تو جو میں نے دیکھا ہے کہ جو کامیاب نہیں ہو رہی ہوتی، جو میں نے بڑے سائز کی تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو دوستو میں نے اس کا چھلکا جو ہے وہ چاروں طرف سے اتار لیا ہے۔ تو کوشش کریں جو آپ کے اوزار ہوں وہ بالکل صاف ہوں، ان پہ زنگ بالکل نہ لگا ہو، اور چھلکا جو ہے آپ نے اچھی طرح اتار لینا ہے۔ اس طرح وائٹ نکل آئے اس میں سے جو آپ۔ تو دوستو مٹی آپ دیکھ لیں، اس میں اسی طرح ہو، زیادہ اس میں پانی نہ ہو۔ اگر زیادہ پانی ہوگا تو اس میں فنگس لگ جاتی ہے، اور جو سوئل یوز کرتے ہیں ایئر لیئرنگ میں اس میں زیادہ تر چانس فنگس لگنے کے ہوتے ہیں۔ اور برسات کا موسم ہوتا ہے، یہ برسات کے موسم میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ چانس فنگس لگنے کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ موجود ہو تو آپ کوکو پیٹ یوز کر لیں، اس سے یہ ہوگا کہ اسے فنگس نہیں لگتی اور اس کے 100% رزلٹ ہوتا ہے کامیاب ہونے کا۔ میں اس پہ 3 قسم کی کروں گا، 2 میں مٹی کی کروں گا اور 1 جو ہے کوکو پیٹ کی کروں گا۔ پھر دیکھتے ہیں تینوں میں سے کس کا رزلٹ اچھا آتا ہے۔ تو دوستو یہ دوسری ایئر لیئرنگ میں کر رہا ہوں، یہ بھی جو مٹی ہے اس میں نے پانی تھوڑا سا بڑھایا ہے۔ جو پہلے تھی اس میں پانی تھوڑا سا کم تھا، تو تجربہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ کم زیادہ کرنے سے بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ جو دوسری ہے میں لگا رہا ہوں، اور سیم وہی طریقہ، چھلکا ویسے ہی اتارنا ہے۔ اس کی جو میں نے چھلکا اتارا ہے وہ تقریباً 1 انچ ہی ہے، اس سے زیادہ میں نے نہیں اتارا، تو آپ نے بھی نہیں اتارنا، کوشش کریں 1 سے 1.5 انچ میں ہی ہو۔ تو یہ دوسری میں کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ میں تیسری دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو دوستو یہ جو میں تیسری کر رہا ہوں ایئر لیئرنگ، اس میں جو میں یوز کر رہا ہوں وہ کوکو پیٹ ہے۔ کوکو پیٹ کیونکہ سبھی کے پاس موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے میں نے جو ہے 2 جو ہے مٹی سے کی ہیں، جو دریا کی مٹی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ موجود ہے تو آپ کوکو پیٹ سے ہی کر لیں، اس میں ذرا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے اور جلدی آ جاتا ہے۔ تو تینوں ایئر لیئرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، 2 جو ہے میں نے مٹی سے کی ہیں اور 1 جو ہے میں نے کوکو پیٹ سے کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تینوں میں سے کس کا رزلٹ جلدی آتا ہے۔ تو 45 دن بعد جو ہے روٹس نکل آئی ہیں۔ تو جو میں نے کیا تھا یہ برسات کے موسم میں کیا تھا۔ جب آپ نے کرنا ہو ایئر لیئرنگ یا گرافٹنگ، اس کے لیے جو بیسٹ موسم ہے وہ برسات کا ہے، اور جنوری، فروری اور مارچ۔ اگر آپ نے صحیح وقت پر کیا تو پھر یہ کامیاب ہوں گی، ایئر لیئرنگ چاہے کر رہے ہیں چاہے آپ گرافٹنگ کر رہے ہیں۔ تو موسم بہت اہمیت رکھتا ہے، اگر میں بے موسم کرتا تو یہ روٹس بھی نہیں نکلنی تھی اور اس نے کامیاب بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ دونوں جو ہے جو میں نے مٹی سے کی ہیں اس میں فنگس بھی لگ چکی ہے، لیکن وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ اور یہ تیسری ہے جو میں نے کوکو پیٹ میں کی تھی ایئر لیئرنگ، اس میں فنگس نہیں لگی اور ماشاءاللہ سے اس میں بھی روٹس نکل آئی ہیں۔ پینتالیس دن کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک ہائیبریڈ پودا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ جو بھی آپ نے یوز کی ٹیپ یا کوئی اور چیز، تو اسے آپ نے جو ہے احتیاط سے اتار لینا ہے۔ تو جب آپ یہ جو ہے پولی بیگ اتاریں تو اس چیز کا دھیان میں رکھیں کہ جو مٹی لگی ہوئی ہے جو ہم نے روٹس کے ساتھ اٹیچ کی تھی وہ نہ ٹوٹے، اور یہ روٹس جو ہیں بالکل اب لفافے سے باہر آ کے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اتنے لیول پہ جو ہے آپ نے جو گاچی ہے پودے کے ساتھ وہ آپ نے رکھ دینی ہے، اور میں اسے ٹیڑھا اس لیے کر رہا ہوں کہ اوپر جو پودا ہے میں نے اسے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے سیدھا ہو رہا ہے۔ نیچے گاچی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹیڑھی ہو، لیفٹ ہو جائے یا رائٹ ہو جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پودے کو، لیکن پودا جو ہے آپ نے جب لگانا ہے تو کوشش کریں کہ بالکل سیدھا ہو۔ یہ پودا ٹیڑھا تھا اس لیے میں جو گاچی ہے نیچے اسے میں تھوڑا سا ٹیڑھا کر رہا ہوں، لیکن پودا جو ہے اوپر وہ بالکل سیدھا ہوگا، کیونکہ یہ جب بڑا ہوتا جائے گا، اگر ہم اسے گاچی کو سیدھا رکھیں گے تو پودا ٹیڑھا جا رہا ہے تو بڑا ہو کے بھی ٹیڑھا ہی جاتا رہے گا، تو آگے جا کے پھر وہ مسئلے کرتا ہے پودا۔ تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ گاچی کا کوئی مسئلہ نہیں، بس اوپر پودا جو ہے وہ سیدھا جانا چاہیے۔ جو ایئر لیئرنگ سے پودے تیار کرتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پودے کا جو اوپر ہے وہ ہائٹ زیادہ نہ ہو، 1 سے 1.5 فٹ ہو۔
اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے اس لیے میں اسے کاٹ رہا ہوں، تاکہ کوئی ہوا تیز چلتی ہے یا کوئی بچہ کی کھینچ دیتا ہے تو پودا جو ہوتا ہے وہ نیچے جو گاچھی ہوگی وہ ہل جائے گی، پودا جو آپ کا مرجھا جائے گا اور جو آپ نے محنت کی ہوگی وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے پودے کی آپ شاخیں کاٹ دیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی نیو شاخیں نکلیں گی تو اس پہ امرود بھی ہوں گے، پودا فلاورنگ پہ بھی آلریڈی اس پہ امرود لگے ہوئے ہیں۔ اگر کچھ تو ہوتے ہیں کہ وہ وہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو پودے کو میں نے اس لیے کاٹا ہے کہ اس کا بیلنس برابر ہو جائے، زیادہ پودے کی ہائٹ جو ہے وہ اسے مار سکتی ہے، جو ایئر لیئرنگ سے ہم نے پودا تیار کیا ہو اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور جب آپ پودے کو گملے میں لگا دیں تو اسے پانی آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح دینا ہے، 2 سے 3 دفعہ دیں تاکہ جو اینڈ تک مٹی ہے وہ گیلی ہو جائے۔ جب ایئر لیئرنگ سے آپ پودا تیار کریں تو زیادہ پانی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور آپ نے ایسی جگہ رکھ دینا ہے جہاں پہ ہلکی سی دھوپ آ رہی ہو، اور اسے کسی چیز سے باندھ دینا یا کسی طرح اسے سہارا دے دینا۔ میں نے اسے دیوار کا سہارا دیا کہ اگر ہوا بھی چلے تو یہ پودا جو ہلے نہ، آپ نے بھی ایسی جگہ ہی سے رکھ دینا ہے۔